مغرین کی طرف سے. تو کل کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. بعض عائشہ نے ذکر کیا کہ ان کو ذرا تفصیل سے بتا دیں. تو خدمت میں عرض یہ ہے کہ 3 مسئلے تھے، جن میں پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ مسافر کی شرعی حیثیت کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا ایام عزا میں ایام غم میں سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ صلوات کس طریقے سے کی جائے. تو خدمت عالیہ میں عرض یہ ہے کہ پہلی چیز ہے مسافہ. پہلی چیز کہ مسافہ کیا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بندے کا جو ناقص مطالعہ ہے اس میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ یہ غم یا خوشی کی علامت ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے اور اس پہ اجر ملے گا. یہ عبادت ہے. تو عبادت ہے جس وقت چاہیں اس وقت انجام دیا جا سکتا، مگر اگر آپ کے یہاں پہ اس شے کو علامت خوشی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ علامت خوشی کی، تو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے کہاں پہ استعمال نہیں کرنا. مگر شرعی قباحت اس کے اندر کوئی نہیں ہے کسی دن کسی وقت کسی گھڑی میں. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ علائم ہماری طرف سے بنا لیا. تو مثال کے طور پہ کسی کلچر میں ہو سکتا ہے کہ نیلا رنگ خوشی کی علامت ہو، یا کسی ماحول میں لال رنگ خوشی کی علامت ہو. تو اب ایام خوشی میں وہ اس رنگ کو پہنتے ہوں گے، نہ دوسرے قوموں میں وہ نہ پہنا جاتا ہو، ہے نا. تو بعض لوگ سفید لباس کو مثال کے طور پہ شادی کے موقع پر استعمال کر رہے ہیں، مگر وہ ہمارے یہاں بالکل اس کے برعکس ہے. تو ان کے یہاں پہ وہ خوشی کی علامت ہے، ہمارے یہاں وہ دوسری. تو یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے کلچر کے اعتبار سے چیز بدل سکتی. تو وہاں پہ پھر وہ کلچر دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ اس کو کیا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. مگر خود اپنی ذات میں شرعی اعتبار سے جو مسافہ ہے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. کسی وقت میں بھی کسی موقع پہ بھی کہیں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور مسافے کے لیے کہ مسافہ کرنے والا جو ہوتے ہیں جو مسافہ کرتے ہیں ان کے گناہ اس طریقے سے جڑ جاتے ہیں جیسے کہ پتجھڑ میں پتے، اس کے اوپر اجر و ثواب ہے. تو ہر ذی عقل سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کہاں اس کو یہ فعل انجام دینا ہے. کلیئر انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ سجدہ شکر. تو شکر کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے. ہم زیارت عاشورہ میں جو آخری سجدے ہیں اس میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو سجدہ اللہ کے لیے ہے. وہ عاشور کا دن اس نے دیا تو اس کو سجدہ کے طرح شکر کہ تو نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا. سب سے قریبی حالت بندے کی جو اپنے رب سے ہوا کرتی ہے وہ سجدے کی حالت ہوا کرتی ہے. سب سے زیادہ شیطان کو اگر کوئی شے تکلیف دیتی ہے وہ مومن کا سجدہ ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو کچھ حاجت طلب کرنی ہو نا تو نسبت اس کے کہ وہ ایسا کرے نا، یہ فطری عمل ہے. بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ آسمان کی طرف سر بلند کرتا ہے درخت کی شکل میں، ہے نا. تو یہ سجدہ دعا کرنے میں منع نہیں کرا، اس کو نہیں کرا، مگر جو سب سے ایجاب جو تیزی سے جو شے ٹھیک ہے نا اثر رکھنے والی ہے وہ سجدہ. اس میں بندہ نا ناک رگڑ دیتا ہے. یہ جو انا ہے نا اس کی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ کھا کے ملا کے کہا کرتا بس تیرے سوا کوئی نہیں. میں نے اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیا تیری ذات کے سوا، بس اپنی حاجات کو تیری بارگاہ میں رکھ. تو جو سجدے میں انسان جا کے اللہ سے طلب کرے تو اس کا اثر کوئی دوسرا ہے. تو یہ جو سجدہ شکر ہوا کرتا ہے یہ اسی کا تو ہے کہ تیرا شکر ہے تو نے جو ہمیں نعمت دی. وہ ولایت کی نعمت ہو، وہ توحید کی نعمت ہو، وہ نبوت کی نعمت ہو، وہ دنیاوی نعمت ہو، وہ اخروی نعمت ہو، کچھ بھی ہو. سجدہ آپ ہر موقع پہ ہر جگہ ہر دن کر سکتے ہیں. نہ عاشور کی قید ہے اس کے لیے، نہ اس کے لیے شبوں کی قید ہے، نہ عام ایام کی قید ہے. جب بھی موقع ہو جب محل ہو انسان سجدہ. کلیئر ہے یہ مسئلہ بھی. تیسرا مسئلہ ہے صلوات کا کہ صلوات بھیجنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عربی میں ہے. ہم کیا کہا کرتے ہیں؟ اللہم صلی اہدی، جیسے ہم کہا کرتے ہیں نا ہدایت دے، ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے کہ سیدھے راستے کے لیے. یہاں پہ بھی مانی صلی، صلوات بھیج، درود بھیج. تو وہ صلی کی جگہ صحیح طریقہ اس کا صلی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جدا ملا کے جو آپ بہتر سمجھے ویسے تھے، مگر یہ کلمہ جو ہے نا اس
अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इसको लेकिन सल्ली अला, ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, दोनों तरीके से दुरुस्त है, मगर बस एक चीज का ख्याल रखना है हमें नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क्लियर है इंशाअल्लाह सबके लिए? मौलाना एक मसला ये है, मान लो जैसे हम घर से चले वजू करके और बैठने उठने में एक आध दो कतरे जो पेशाब निकल जाता है जैसे किसी का, तो उसके बारे में बताओ। ये पूरा अगर अब कल के लिए इसको रखें, मर्जी है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है उन अफराद के लिए कि जिनके साथ मसला ये है कि पहले तो मसला इसके साथ है इस्तबरे का, कि इस्तबरा क्या है, और अगर हमने इस्तबरा कर रखा है तो हमारा हुक्म क्या है, और अगर इस्तबरा नहीं कर रखा तो फिर हुक्म क्या है। वो अफराद के जिनका इस्तबरा के बाद भी जो है यकीन कामिल के साथ में पेशाब नहीं रुक पाता, तो फिर उनकी नमाज का क्या मसला है, उनकी वज़ू का क्या मसला, चूँकि ये बड़ा हो जाएगा तो अगर आप इजाज़त दें तो इसे कल के लिए रखें। मगर सवाल बहुत अच्छा, मैं आखिर में इसके ऊपर जिक्र किया था, वो कल और पूछा गया था, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़रूरी है। कल वो पूछा था ना आशूरे में अपने लिए दुआ मांग सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ, सवाल ये था कि क्या आशूर के रोज़ अपने लिए दुआ मांग सकते हैं? जनाब वाला, जो दुआ अलक़मा है ज़ियारत आशूरा के बाद अगर इंसान एक बार उसको पढ़ ले तो पता चल जाएगा कि इंसान अपने लिए क्या दुआ नहीं कर रहा। वो पूरी की पूरी दुआ जो है ना, वो पूरी की पूरी दुआ अपने लिए है इंसान के लिए, तो रोज़ा आशूर भी इंसान दुआ कर सकता है, तो अल्लाह से इबादत है, इबादत के लिए कोई क्लियर नहीं चल रहा, आपको फरमा रहे थे। कपड़े के लिए क्या था मैंने